السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام. ان عباد الرحمان میں سے سب سے بڑے عبد الرحمان وہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی قوت قدسی نے عباد الرحمان پیدا کیے. تکبر سے رہنے والوں کو عجز کے راستے دکھائے. ان کے ذہنوں سے غلام اور آقا اور امیر اور غریب کی تخصیص ختم کر دی. یہ سب انقلاب کس طرح آیا؟ یہ اتنی بڑی تبدیلی دلوں میں کس طرح پیدا ہوئی؟ کیا صرف پیغام پہنچانے سے، تعلیم دینے سے؟ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی ابدیت کے اعلیٰ معیار آپ نے قائم کیے. خود بھی یہ عاجزی اور انکساری کے نمونے دکھا کر اپنے عمل سے ثابت کر کے جو کچھ دکھایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے اعلیٰ معیار بھی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ عاجزی اور انکساری کے نمونے آپ نے عمل سے دکھائے کہ یہ میری زندگی کے ہر پہلو میں نظر آئیں گے.
معاشرے کے غریب اور کمزور طبقے سے بھی میرا یہی سلوک ہے، جاہل اور اجڑ لوگوں سے بھی میرا یہی سلوک ہے، بڑوں سے بھی یہی سلوک ہے اور چھوٹوں سے بھی یہی سلوک ہے۔ اور یہی سلوک ہے جو میری زندگی کے ہر لمحے میں تمہیں نظر آئے گا، ہر ایک کے ساتھ۔ اور یہی کچھ دیکھتے ہوئے خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ سند عطا فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی ہم قسم کھاتے ہیں کہ تو اپنی تعلیم اور عمل میں نہایت اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر قائم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس قسم نے آپ کو عاجزی میں اور بھی بڑھایا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت حسین بن علی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے میرے حق سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بندہ پہلے بنایا ہے اور رسول بعد میں۔ اور یہ جو بیان ہے حضرت حسین کا، یہ کسی شخص کے اس رویے پر ہے جس نے آپ سے بے انتہا محبت کر کے بعض غیر ضروری طور پر بعض الفاظ آپ کے لیے استعمال کر دیے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے تم یہ استعمال کر رہے ہو الفاظ، مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اپنے لیے یاد ہے، یہ الفاظ آپ نے اپنے لیے فرمائے تھے کہ مجھے بھی میرے حق سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرو۔ بس یہ ہے عاجزی کی وہ اعلیٰ مثال جو آپ نے اپنی اولاد در اولاد میں بھی پیدا کر دی کہ یاد رکھو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یعنی بشر مثلکم کی وضاحت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھ پر وحی نازل فرمائی اور اپنا رسول بنایا۔ یہ اعلیٰ درجہ کی ہدایت اور آپ کا جواب آپ کے مقام کو اور بھی بلند کرتا ہے۔ آپ کیونکہ ایک اعلیٰ درجے کے عبد کامل تھے، اس لیے یہ تعلیم دی اور اس سے بڑا زور دیا کہ مجھے اللہ کا بندہ ہی سمجھنا۔ اس بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری بہت زیادہ تعریف نہ کرو جس طرح عیسائی ابن مریم کی کرتے ہیں، میں صرف اس کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، بس تم صرف مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ تو فرمایا کہ میں تو ایک عاجز انسان ہوں، ایک بشر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے تم نے میری پیروی کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت مجھ پر اتاری ہے، اور یہ کامل اور مکمل تعلیم بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خدا کے مقام کو بندے کے مقام سے نہ ملاؤ، اور عیسائیوں کی طرح نہ کرنا
جنہوں نے ایک عاجز انسان کو، جو خدا کا نبی تھا اور نبی بھی ایک محدود قوم کے لیے تھا، اس عاجز انسان کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اطاعت خدا تعالیٰ کی اطاعت کے برابر ہے۔ لیکن آپ نے امت کو یہی تلقین کی کہ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میرا مقام بندگی سے بڑھ گیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ کل انما انا بشر مثلکم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کس کامل انسان کا نمونہ موجود، کسی کامل انسان کا نمونہ موجود نہیں، اور نہ آئندہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھو کہ اقتداری معجزات کے ملنے پر بھی حضور کے شامل حال ہمیشہ عبودیت ہی رہی، اور بار بار انما انا بشر مثلکم ہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ کلمہ توحید میں اپنی عبودیت کا اقرار ایک جزو لازم قرار دیا، جس کے بدون مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ سوچو اور پھر سوچو، پس جس حال میں ہادی اکمل کی طرز زندگی ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ اعلیٰ ترین مقام قرب پر بھی پہنچ کر عبودیت کے اعتراف کو حاصل نہیں دیا تو اور کسی کا تو ایسا خیال کرنا اور ایسی باتوں کا دل میں لانا ہی فضول اور عبث ہے۔ پھر روزمرہ کے معمولات ہیں، ان میں بھی امت کی تربیت کے لیے کوئی موقع بھی آپ ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے جس سے آپ کے بشر ہونے اور عاجز ہونے کا اظہار نہ ہوتا ہو۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، مگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو عرض کی گئی کہ کیا نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے عرض کیا جب، تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ نے اتنی نماز پڑھائی ہے، کچھ کم یا زیادہ تھی جو بھی۔ یہ سن کر آپ قبلہ رخ مڑ گئے اور 2 سجدے کیے، سجدہ صاحب کیا، پھر سلام پھیرا، پھر ہماری طرف چہرہ کر کے فرمایا کہ اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم نازل ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتاتا، لیکن میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جس طرح کہ تم بھولتے ہو، بس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے شک گزرے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو چاہیے کہ وہ یقینی بات کو اختیار کرے، اور پھر فرمایا کہ سجدہ صاحب کر لیا کرو۔ پھر حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو اور میں بھی ایک بشر ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ تیز ہو، اور میں جو سنوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، بس جس کو میں اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دوں تو وہ اس کو نہ لے، کیونکہ ایسی صورت میں میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں گا۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ آپ کامل انسان تھے، اور ظاہر ہے کہ کامل انسان
کی فراست بھی ایک اعلیٰ درجہ پر پہنچی ہوئی فراست تھی، اور اس فراست سے بھی آپ جھوٹ اور سچ کا کچھ اندازہ لگا سکتے تھے، لیکن ایک بشر ہونے کا احساس آپ کو اس قدر تھا، فرمایا کہ اگر مجھ سے اپنے حق میں غلط فیصلہ کرواؤ گے تو آگ کا ٹکڑا کھاؤ گے۔ آج کل دیکھ لیں ایک معمولی عقل والا انسان بھی ہو، کوئی اس فیصلے کا اختیار دیا جائے تو کہہ دیتا ہے کہ مجھے تمہاری باتوں سے اندازہ ہو گیا، اتنی فراست مجھ میں ہے کہ میں سچ اور جھوٹ کو دیکھ لوں۔ لیکن آپ کا بڑا محتاط طریقہ تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ عاجزی اور انکسار کا کس طرح اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسن خلق کا مالک نہیں تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ میں سے کسی نے یا اہل بیت میں سے کسی نے آپ کو بلایا ہو اور آپ نے اس کو لبیک یا حاضر ہوں یعنی حاضر ہوں کہہ کر جواب نہ دیا ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ تو خلق عظیم پر فائز کیا گیا۔ دیکھیں، بادشاہ دو جہان، اللہ کا سب سے پیارا آخری نبی، لیکن عاجزی کی یہ انتہا کہ ہر بلانے والے کو ایک عام آدمی کی طرح جواب دے رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں، بلکہ عام آدمی سے بھی بڑھ کر عاجزی دکھاتے ہوئے۔ پھر حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ حضور اپنی سوٹی کو زمین پر ٹیکتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہم حضور کو دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بیٹھے رہو، اور دیکھو جس انداز میں اجمی ایک دوسرے کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تم ایسے نہ کھڑے ہوا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا صرف ایک بندہ ہوں، اس کے دوسرے بندوں کی طرح میں بھی کھاتا پیتا ہوں اور انہی کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ پھر حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف رخ پھیرتے تو پورا رخ پھیرتے، نظر ہمیشہ نیچی رہتی، یوں لگتا جیسے فضا کی نسبت زمین پر آپ کی نظر زیادہ پڑتی ہے۔ آپ اکثر نیم با آنکھوں سے دیکھتے، اپنے صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتے اور ان کا خیال رکھتے۔ جب بھی سفروں پہ یا خاص جگہوں پہ جانا ہوتا تو ہر ملنے والے کو سلام میں پہل کرتے۔ اور آپ کا یہ صحابہ کے ساتھ اس طرح گل مل کر بیٹھنا اور کوئی تخصیص نہ ہونا بعض نئے آنے والوں کے لیے ان کو مشکل میں ڈال دیتا تھا، جو آپ کو جانتے نہ تھے، ان کو آپ کو پہچاننا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ میں ورود فرما ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کی شدت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے، لوگ جوق تر جوق آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو آپ کے ہم عمر ہی تھے۔ اہل مدینہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے قبل نہ دیکھا تھا۔ لوگ آپ کے پاس آنے لگے، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آپ کو نہ پہچانتے تھے، پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کون آپ ہیں یا حضرت ابوبکر۔ تو آپ اس قدر سادگی اور عاجزی کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ سب لوگ حضرت ابوبکر کو ہی سمجھنے لگے کہ وہ ہی نبی ہیں،
رسول خدا ہے۔ جب حضرت ابوبکر نے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا تو کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر سے سایہ کرنے لگے، جس سے لوگوں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ پھر آپ کی انتہائی عاجزی کا ایک اور روایت میں یوں ذکر آتا ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہم میں سے سب سے بہترین اور اے ہم میں سے سب سے بہترین لوگوں کی اولاد، اور اے ہمارے سردار اور ہمارے سرداروں کی اولاد۔ آپ نے سنا تو فرمایا کہ دیکھو تم اپنی اصل بات کہو اور شیطان کہیں تمہیں پناہ نہ لے، تمہاری پناہ نہ لے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ میرا مقام اس سے بڑھا چڑھا کر بتاؤ جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو آنے والے نے کہی تھیں سچ تھیں، ایک بھی غلط نہیں تھی، لیکن آپ کی عاجزی نے گوارا نہ کیا کہ اس طرح کوئی آپ کی تعریف کرے، فوراً اسے ٹوک دیا۔ کسی دنیاوی بادشاہ کے دربار میں جائیں، بلکہ کسی عام امیر آدمی کے پاس ہی چلے جائیں، تو جب تک اس کی تعریف نہ کریں وہ آپ کی بات سننا نہیں چاہتا۔ اکثر یہی ہوتا ہے، اور وہ بھی جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں، مبالغہ سے پر ہوتی ہیں، لیکن آپ کے بارے میں حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح بیان نہ کرو۔ پھر باوجود اس کے کہ آپ کو اپنے اعلی مقام کا خوب علم تھا، لیکن عاجزی کا اظہار اس سے بڑھ کر تھا۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بنی آدم کا سردار ہوں مگر اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے زمین کو پھاڑا جائے گا مگر اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، اور قیامت کے دن میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن اس میں کوئی فخر نہیں۔ پھر سفروں یا جنگوں وغیرہ پر جاتے ہوئے بھی سواریوں کی کمی کی وجہ سے جو سلوک دوسرے قافلے والوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، آپ اپنے لیے بھی وہی پسند فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو صرف 70 سواریاں تھیں، اور تمام صحابہ ان پر سوار نہ ہو سکتے تھے، چنانچہ 3 اور 4 صحابہ باری باری ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی الگ اونٹ نہ تھا، آپ اور حضرت علی اور مرثد بن ابی مرثد ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے، اور باوجود اصرار کے بھی آپ نہیں مانا کرتے تھے کہ نہیں اسی طرح باری کے حساب سے ہم بیٹھیں گے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کچھ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے لیے کپڑے کا سایہ کیا گیا۔ جب آپ نے سایہ دیکھا کہ دیکھ کر سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے سے سایہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا رہنے دو، اور کپڑا لے کر رکھ دیا اور فرمانے لگے میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ پھر ایک روایت میں ایک سفر کا حال یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ سفر پر تھے، راستہ میں کھانا تیار کرنے کا وقت آیا تو ہر ایک نے اپنے اپنے ذمے کچھ کام لیے، کسی نے بکری ذبح کرنے کا کام لیا،
تو کسی نے کھال اتارنے کا اور کسی نے اسے پکانے کی ذمہ داری لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم کام کرنے کے لیے کافی ہیں، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں لیکن میں امتیاز پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ناپسند کرتا ہے جو اپنے ساتھیوں میں امتیازی شان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہو۔ پھر باوجود اس کے بعض کاموں کے لیے کارندے مقرر کیے ہوئے تھے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہوتا تھا تو وہ کام خود بھی کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن طلحہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک نے کہا کہ صبح کے وقت میں ابو طلحہ کے ساتھ اس کے نومولود بیٹے کو گھٹی دلوانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اونٹ داغنے کا آلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے اونٹوں کو نشان لگا رہے تھے۔ جو زکوٰۃ کے اونٹ آئے تھے ان کو نشان لگا رہے تھے، بیت المال کے وہ اونٹ تھے۔ آپ اس انتظار میں نہیں رہے کہ بیت المال کے اونٹ ہیں جن لوگوں کے سپرد یہ کام ہے کیا ہوا ہے وہ خود آ کر یہ کام کر لیں گے، بلکہ جب دیکھا کہ وقت ہے تو ایک کام کارکن کی طرح اب خود ہی یہ کام انجام دینے لگے۔ پھر گھر کے کام کاج ہیں، یہ بھی آپ ایک عام آدمی کی طرح کیا کرتے تھے، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ اور یہی آپ فرماتے تھے کہ میں تو محض ایک انسان ہوں اور عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اور اٹھتا بیٹھتا ہوں، اور اس لیے یہ کام بھی کرتا ہوں میں۔ پھر ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھریلو کام کاج میں مدد فرماتے تھے۔ آپ کپڑے خود دھو لیتے تھے، گھر میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے، خود اونٹ کو باندھتے تھے، اپنے پانی لانے والے جانور اونٹ وغیرہ کو خود چارہ ڈالتے تھے، بکری خود دھوتے تھے اور اپنی ذاتی کام بھی خود کر لیتے تھے۔ خادم سے کوئی کام لیتے تو اس میں اس کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ مل کر آٹا بھی گوندھ لیتے، بازار سے اپنا سامان خود اٹھا کر لاتے۔ اب جو گھر میں کام ہو رہے ہیں وہ تو کسی کو باہر نظر نہیں آ رہے، لیکن باہر سے بھی جب بازار سے سامان لا رہے ہیں، کبھی اس بات کو کبھی آر نہیں سمجھا کہ خود اپنی چیزیں بازار سے اٹھا کر لاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ جو اس معاشرے میں جہاں بڑائی کا بہت زیادہ اظہار ہوتا تھا، اس معاشرے میں یہ ایک عجیب چیز تھی۔ کبھی بھی آپ کو اس جھوٹی عزت کی پرواہ نہیں تھی۔ پھر حضرت ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوئے تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو سنبھالو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں بلکہ ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ تو اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا۔ آپ کو یہ برداشت نہ تھا کہ کوئی آپ کو ایک عام انسان سے زیادہ سمجھے۔ یہ تو دنیا داروں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عام انسانوں سے بڑا سمجھتے ہیں، اور یہ ذہنیت اس تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے جو ایک دنیا دار کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اور آپ جو عاجزی کے اعلیٰ ترین خلق پر قائم تھے، کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی آپ سے اس طرح خوفزدہ ہو جس طرح متکبر بادشاہ سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اس بارے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ذکر فرمایا ہے اس واقعے کا، کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں اگرچہ ایسی تھیں کہ تمام انبیاء سابقین میں اس کی نظیر نہیں ملتی، مگر آپ کو خدا تعالیٰ نے جیسی جیسی کامیابیاں عطا کیں آپ
اتنی ہی فروتنی اور اختیار کرتے گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آپ کے حضور پکڑ کر لایا گیا۔ آپ نے دیکھا تو وہ بہت کانپتا تھا اور خوف کھاتا تھا، مگر جب وہ قریب آیا تو آپ نے نہایت نرمی اور لطف سے دریافت فرمایا کہ تم ایسے ڈرتے کیوں ہو؟ آخر میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور ایک بڑھیا کا فرزند ہوں۔ پھر معاشرے کے دھتکارے ہوئے طبقے، غریب لوگ، بلکہ ذہنی طور پر کمزور لوگوں کے لیے بھی آپ انتہائی عاجزی سے ان کا خیال کیا کرتے تھے اور ان سے عزت اور احترام سے پیش آیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ مدینے کی ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا حضور کے پاس آئی اور عرض کیا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی، میرے ساتھ آ کر میری علیحدگی میں سب سنیں۔ حضور نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ اے فلاں، تو مدینہ کے راستوں میں جس راستے پر چاہے میں وہاں تیرے ساتھ جاؤں گا، وہاں بیٹھ کر تیری بات سنوں گا، اور جب تک تیری بات سن کر تیری ضرورت پوری نہ کر دوں وہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کی بات سن کر وہ حضور کو ایک راستہ پر لے گئی، وہاں جا کر بیٹھ گئی، حضور بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جب تک اس کی بات سن کر اس کا کام نہ کر دیا حضور وہیں بیٹھے رہے۔ اب یہ نہیں کہ بے عقل ہے، غریب ہے تو چھوڑ دیا، بلکہ اس سے بھی انتہائی عاجزی سے پیش آئے۔ پھر ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خالی شیخیوں سے اور بیجا تکبر اور بڑائی سے پرہیز کرنا چاہیے اور انکساری اور تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حقیقتاً سب سے بڑے اور مستحق بزرگی تھے، ان کے انکسار اور تواضع کا ایک نمونہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ لکھا ہے کہ ایک اندھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قرآن شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن آپ کے پاس عمائد مکہ اور رؤسائے شہر جمع تھے اور آپ ان سے گفتگو میں مشغول تھے۔ باتوں میں مصروفیت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جانے سے وہ نابینا اٹھ کر چلا گیا۔ یہ ایک معمولی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق صورت نازل فرما دی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے اور اسے ساتھ لا کر اپنی چادر مبارک بچھا کر بٹھایا۔ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں عظمت الہی ہوتی ہے ان کو لازماً خاکسار اور متواضع بننا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی بے نیازی سے ہمیشہ ترساں اور لرزاں رہتے ہیں۔ پھر دیکھیں اس عاجزی کا ایک اور اعلیٰ نمونہ، آپ جن کے منہ سے نکلے ہوئے ہر کلمے کو خدا تعالیٰ قبولیت کا شرف بخشتا تھا، یہاں تک کہ آپ کو یہ دعا بھی کرنی پڑی کہ یا اللہ، بعض دفعہ کسی کو میں مذاق میں یا ویسے ہی کوئی بات کہہ دیتا ہوں تو کہیں اس کو پکڑ میں نہ لے لینا اس کی وجہ سے، بلکہ اس کے بعد اثر سے اس کو محفوظ رکھنا۔ جس ہستی کا یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری اتنی سنتا ہے کہ عام کہی ہوئی بات سے بھی کہیں کوئی کسی پکڑ میں نہ آ جائے، تو اس کے باوجود وہ اپنے لیے کسی دوسرے کو دعا کے لیے کہے تو یہ عاجزی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر عمرے پر جانے کے لیے اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی اور کمال انکسار سے فرمایا، اے میرے بھائی، ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ ساری دنیا بھی مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ حضرت عمر کو یہ خوشی یقیناً اس بات سے بھی ہوئی ہوگی کہ آپ کے یہ فرمانے کے بعد یہ بھی حضرت عمر کو یقین ہوگا کہ میری دوسری بھی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی دعاؤں کی قبولیت کی بھی یقیناً دعا کی ہوگی۔ پھر دیکھیں عاجزی کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے، آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے، تمام امتوں کی فلاح آپ کے ہاتھ پر اکٹھا ہونے میں رکھی ہے۔ لیکن جب ایک مسلمان اور یہودی کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ مسلمان کو نصیحت کرتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی اور چن لیا۔ اس پر یہودی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی اور چن لیا۔ اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو تھپڑ دے مارا۔ یہودی شکایت لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور تمام واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشے گزار کیا۔ آپ نے اس مسلمان کو بلا کر اس واقعے کے بارے میں پوچھا اور تفصیل سن کر اس مسلمان پر ناراض ہوئے اور فرمایا، لا تخیرونی الی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے خوف اور عاجزی کی ایک اور مثال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہ پائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ فرمایا، ہاں میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں مجھے لے لے گا، یعنی اس کی رحمت کے نیچے میں مجھے نجات ملے گی۔ بس تم سیدھے رہو اور شریعت کے قریب رہو اور صبح شام اور رات کے اوقات میں عبادت کے لیے نکلو اور میانہ روی اختیار کرو تو تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ دیکھیں جس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس نبی کی بیعت جو ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی بیعت کے برابر ہے، خدا تعالیٰ کی بیعت ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے سے وہ کام ہو ہی نہیں سکتے جو خدا تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوں، بلکہ اپنی بشریت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی اپنے اعمال کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے ملے گا۔ ایک اور موقع پر اپنے عزیزوں کو اور اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ میرے ساتھ تعلق، میرے ساتھ پیار یا محبت یا میرا تم سے پیار یا محبت تمہیں بخش دے گا، تمہاری بخشش کے سامان پیدا کر دے گا۔ فرمایا کہ بلکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ خدا تعالیٰ تم سے اس لیے درگزر کا معاملہ فرمائے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو۔ حضرت فاطمہ کو فرماتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کو شفاعت کا حق دیا گیا تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے فاطمہ میری لاڈلی بیٹی، تیرے تھوڑے عمل بھی ہوں گے تو میں خدا تعالیٰ کے حضور تیری شفاعت کروں گا، تو بخش دی جائے گی۔ فرمایا میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بس اس کا فضل اور رحم ہر وقت مانگنے کی کوشش کرو، کیونکہ مجھے بھی اس کے رحم کی چادر نہیں لپیٹنا ہے۔ پھر دیکھیں عاجزی کا وہ نظارہ جہاں اگر کوئی اور ہو تو فخر سے سر اونچا ہو اور چہرے سے رونق ٹپکتی ہو، تکبر ہو، فتح حاصل کر لینے کے بعد دشمن کے بچوں اور بوڑھوں کو بھی چیونٹیوں کی طرح
کچل دیا جاتا ہے. لیکن جس شان اور طاقت سے آپ نے مکہ فتح کیا، اس وقت آپ کے دل کی جو کیفیت تھی اس کا اظہار بھی بے اختیار آپ کے عمل سے ہو گیا. اس عمل کا نقشہ تاریخ نے یوں کھینچا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 قدوسیوں کے جلوہ میں فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے، وہ دن آپ کے لیے بہت خوشی اور مسرت اور عظمت کے اظہار کا دن تھا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ان فضلوں کے اظہار پر خدا کی راہ میں پیچھے جاتے تھے. خدا نے جتنا بلند کیا آپ انکساری میں اور بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا سر جھکتے جھکتے اونٹ کے کجاوے سے جا لگا، جو جس سے بیٹھے ہوئے تھے اس کے آگے ابھرے ہوئے حصے سے جا لگا، اور اللہ تعالیٰ کے نشانوں پر اس کی حمد و ثنا میں مشغول تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بارے میں کہ علو جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو دیا جاتا ہے، یعنی بلندی اور اعلیٰ مقام، وہ انکسار کے رنگ میں ہوتا ہے، اور شیطان کا علو استکبار سے ملا ہوا ہوتا، یعنی شیطان کی جو بلندی ہے وہ تکبر میں ہوتی ہے. دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنا سر جھکایا اور سجدہ کیا جس طرح ان مصائب اور مشکلات کے دنوں میں جھکاتے تھے اور سجدے کرتے تھے، جب اسی مکے میں آپ کے ہر طرح سے مخالفت کی جاتی اور دکھ دیا جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں کس حالت میں یہاں سے گیا تھا اور کس حالت میں اب آیا ہوں، تو آپ کا دل خدا کے شکر سے بھر گیا اور آپ نے سجدہ کیا. بس یہ ہے وہ عاجزی کی اعلیٰ ترین مثال جو طاقت اور فتح حاصل کر لینے کے بعد بھی آپ نے دکھائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی اس عاجزی کو کس طرح انعامات سے نوازا. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسرافیل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تواضع کی بدولت جو آپ نے اس کے لیے اختیار کی، یہ انعام عطا کیا ہے کہ آپ قیامت کے روز تمام بنی آدم کے سردار ہوں گے. سب سے اول حشر بھی آپ کا ہوگا، سب سے پہلے شفیع بھی آپ ہوں گے. حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے دعا کی اس کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ تو میری باتوں کو سنتا ہے اور میرے حال کو دیکھتا ہے، میری پوشیدہ باتوں اور ظاہر امور سے تو خوب واقف ہے، میرا کوئی بھی معاملہ تجھ پر کچھ بھی تو مخفی نہیں ہے، میں ایک بدحال فقیر اور محتاج ہی تو ہوں، تیری مدد اور پناہ کا طالب ہوں، سہما اور ڈرا ہوا اپنے گناہوں کا اقراری اور معترف ہو کر تیرے پاس چلا آیا ہوں. میں تجھ سے ایک عاجز مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، ہاں تیرے حضور میں ایک ذلیل گناہگار کی طرح زاری کرتا ہوں، ایک اندھے نابینے کی طرح ٹھوکروں سے خوفزدہ تجھ سے دعا کرتا ہوں. میری گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے اور میرے آنسو تیرے حضور بہہ رہے ہیں، میرا جسم تیرا مطیع ہو کر سجدے میں گرا پڑا ہے اور ناک خاک آلودہ ہے. اے اللہ تو مجھے اپنے حضور دعا کرنے میں بدبخت نہ ٹھہرا دینا اور میرے ساتھ مہربانی اور رحم کا سلوک فرمانا. اے وہ جو سب سے بڑھ کر التجاؤں کو قبول کرتا ہے اور سب سے بہتر عطا فرمانے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی تسلیاں اور انعامات ملنے کے باوجود قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر ہے. اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کہ میں ہوں تو اللہ کا ایک بندہ ہی، ہوں تو ایک بشر ہی. اس لیے آخر تک اس عاجزی کے ساتھ
اپنے خدا سے اس کا رحم اور فضل مانگتے رہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رضا میں فانی لوگ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی درجہ اور امامت دی جاوے، وہ ان درجات کی نسبت گوشہ نشینی اور تنہا عبادت کے مزے لینے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر ان کو خدا تعالیٰ کشاں کشاں خلق کی بہتری کے لیے ظاہر کرتا اور مبعوث فرماتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار میں ہی رہا کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کسی کو پتہ بھی ہو، آخر خدا تعالیٰ نے ان کو باہر نکالا اور دنیا کی ہدایت کا بار ان کے سپرد کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہزاروں شاعر آتے اور آپ کی تعریف میں شعر کہتے تھے، مگر لانتی ہے وہ دل جو خیال کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریفوں سے پھولتے تھے، وہ ان کو مردہ کیڑے کی طرح خیال کرتے تھے۔ مزہ وہی ہوتی ہے جو خدا آسمان سے کرے، یہ لوگ محبت ذاتی میں غرق ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی مدح و ثناء کی پرواہ نہیں ہوتی، تو یہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ آسمان اور عرش سے ان کی تعریف اور مدح کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر